حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیسے مان لے کہ تو نے بدکاری کی ہے؟ پر اس خاتون میں احساس گناہ بڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ پھول جیسا بچہ پیدا ہوا تو بچہ گود میں لیے آ گئی کہ یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی گویا تیری ہے، بچے کی نہیں۔ واپس جاؤ، اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آ جانا۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب 2 سال بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور جب آئی تو رونے لگی اور کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، یہ گناہ چبھتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے، اور اگر آج مر گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی؟ نظر کرم فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ایک صحابی کو دے دو، اور اسے کہا کہ اس کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا۔ پھر فرمایا کہ اس خاتون کو باہر لے جاؤ اور پتھر مار مار کر سنسار کر دو، یہاں تک کہ وہ بی بی انتقال کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، اور جب یہ کام ہو گیا تو حکم ہوا کہ صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جنازہ؟ تو میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو معاشرے سے کاٹا نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کا گناہ دیکھا ہے مگر اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا اندازہ نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدا رسول میں سرخرو ہونے کا جذبہ نہیں دیکھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر ساری امت میں بانٹ دو تو اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، کیونکہ بچے گرانے کا عمل اور کچرے میں پھینکنے کا رجحان اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ کسی کو یہ حرکت کرنے پر کوئی رتی برابر بھی افسوس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ پر اب فرق صرف اتنا ہے کہ اس دور میں گناہ کا احساس ہو جاتا تھا، مگر آج کے اس وقت میں گناہ بہت فخر سے کیا جاتا ہے اور بتایا بھی جاتا ہے، پھر چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔